حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ ایمان والی عورت کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی قیمت ہے، اور وہ قیمت اور وہ مقام اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے اس پوری امت کو ایک فضیلت دی ہے اور بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت اس لیے نہیں ہے کہ ہم کینیڈا آ گئے ہیں یا ہم نے سائنس میں ترقی کر لی یا ہمارے پاس بڑی ڈگریاں یا مال و دولت آ گیا، بلکہ ایمان والا اور ایمان والی اس لیے قیمتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے اس لیے قیمتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو ایک سلسلہ شروع کیا تھا کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کا، وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ ختم ہو گیا۔ تو چونکہ نبوت کا دروازہ تو اس وقت بند ہو گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آنے والی نسلوں کی حفاظت اور ہدایت کے لیے اللہ کے یہاں جو حکمت اور اس کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دین مکمل کر دیا گیا، اور پھر فرمایا کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے اور اللہ نے تم پہ اپنا فضل مکمل کر دیا اور اس کا نام اسلام رکھا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ تو پھر آخری حجۃ الوداع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج دین مکمل ہو گیا، اب یہ تم لوگوں کا کام ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو وہاں موجود نہیں تھے۔ تو میرے بھائی، دوستو، بزرگوں اور معزز خواتین، اس وقت ہم میں سے کوئی موجود نہیں تھا، یہ دین بہت قربانیوں کے بعد ہمارے تک پہنچا ہے۔ اب آپ کو کیوں یہاں پہ زحمت دی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، انسان ہیں پہلے تو، اور اس میں مسلمان، اس میں مردوں کی تعداد سے کہیں زیادہ، ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ مردوں سے کہیں زیادہ تعداد مستورات کی ہے، اور پھر مستورات سے بھی زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ تو اس لیے اس وقت امت کا بڑا حصہ جو ہے وہ مستورات پہ اور ان کی اولادوں پہ، بچوں پہ مشتمل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت بھیجا، لیکن اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو اس لیے اس کی فکر بھی ہم کو اور آپ کو کرنی ہے تاکہ ہماری امت رہتی دنیا تک خود بھی ہدایت پہ رہے، دین کو سمجھ کے سب اس پہ عمل کرتے ہوئے یہ دین کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ یہ ہے آپ کی بھی ذمہ داری، یہ ہے ہماری بھی ذمہ داری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے ہر مرد، ہر فرد، ہر ایمان والی اور ایمان والے کو، اور نوجوانوں کو اور بوڑھوں کو، پڑھے لکھوں کو اور ان پڑھوں کو، بیماروں کو، صحت مندوں کو، ڈس ایبل ہو یا ایبل ہو، کسی بھی ملک، کسی بھی زبان، کسی بھی کلچر، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، اس کے اوپر اس محنت کا کرنا فرض قرار دے دیا ہے کہ نہ صرف وہ اللہ کے دین کو سیکھے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، بلکہ اللہ کے اس دین کا پیغام ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کم و بیش 25 پیغمبروں کے واقعات بیان کیے ہیں، تو وہ واقعات میرے دینی ماؤں بہنوں کوئی ایسے سٹوریز نہیں ہے، بلکہ ان پیغامات کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کی اور اس وقت کے امت کے حالات ہمارے آگے کھول کے رکھ دیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں جو ہیں کسی دھوکے میں نہ پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسی قوموں کو بتایا، بڑے بڑے مال و دولت والے قوموں کا ذکر کیا، بڑی بڑی فوجوں والے کی طاقت والوں کی سپر پاورز کا ذکر کیا، بڑے بڑے طاقت والوں کو، بڑے بڑے علم والوں کو، بڑی بڑی ایگریکلچر والی زراعت میں جن کی بڑی ترقی تھی ان کا، قوم سبا کا ذکر کیا، کئی قوموں کا ذکر کیا، اور ان کے احوال بتائے کہ اس وقت کے نبی نے دین کی محنت کیسے کی، اور جو لوگ اپنے وقت کے نبی کے طریقوں پہ چلے، چاہے وہ مرد یا عورتیں، اللہ تعالیٰ نے آخر میں دکھا دیا کہ اپنی جتنے بھی دنیاوی حساب سے ان کی کمیاں تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی دنیا میں ان کو عزت والا کر کے دکھا دیا۔ اور جنہوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، چاہے وہ طاقتور تھے، فوجوں والے تھے، مال و دولت والے تھے قارون جیسے، یا بادشاہتوں جیسے تھے، یہ جیسے بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا اور آخر میں ہمیشہ کے لیے جہنم کا ساتھی بنا دیا۔
تو کہیں ہم اس آج کی ترقی یافتہ دور میں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی چمک سے ہمارے دل کے اندر بھی یہ دھوکہ لگ جائے کہ کہیں ہم کینیڈا آ گئے، بلو پاسپورٹ لے لیے، اچھے مکانوں میں اچھی گاڑیوں میں رہنے لگے تو الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے۔ دنیا کا کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ چند ٹکے جمع کر لینا، چند لوہے پلاسٹک کی گاڑیاں، گتے کے پلاسٹک کے بنے ہوئے گھروں کو عزت کا مقام نہیں سمجھنا چاہیے، نہ اس کا یہ کوئی سٹیٹس سمبل ہے اور نہ یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ کامیابی تو اللہ کے یہاں یہ ہے کہ صالح اعمال کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جو رخصت ہو گیا، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، وہ اللہ کی نظر میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، ہم کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ دیکھیں، مستورات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کوالٹیز رکھی ہیں وہ مردوں کے اندر نہیں رکھی ہے۔ قربانی کا، ایثار کا جذبہ جو عورتوں کے اندر ہے وہ مردوں کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دل بڑے نرم بنائے ہیں، فوراً اثر لے لیتے ہیں۔ اگر وہ دین کی محنت کریں گی، دین کے ماحول میں رہیں گی تو دین کا اثر لے لیں گی۔ اگر خدا نہ خواستہ دنیا کے ماحول میں آ گئیں تو دنیا کا اثر لے لیں گی۔ تو اور ہر عورت کے پیچھے جیسے ایک بیج ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک پورا درخت ہوتا ہے، اس بیج سے ایک درخت نکلتا ہے، درخت سے سینکڑوں پھل نکلتے ہیں اور ان سینکڑوں پھلوں سے ہزاروں بیج اور پھر انہی بیجوں سے ہزاروں درخت نکلتے ہیں۔ تو ایک عورت کے، ایک بچی کے پیچھے، ایک لڑکی کے پیچھے جو کہ کل کی ماں ہے، اس کے پیچھے پوری نسلیں پوشیدہ ہیں۔ تو اگر آج ہم نے اپنی ماؤں بہنوں پہ، بچیوں پہ محنت نہ کی تو خدا نہ خواستہ کہیں ہماری آنے والی نسلیں نہ بگڑ جائیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مام بلڈ دی جنریشنز۔ ماؤں کا کام جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ماؤں کو صرف بچے پالنے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے کہ جی ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں۔ ارے پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، پروٹیکٹ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، کیونکہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ بیماری، دکھ، غم، خوشی، یہ سب اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور اس ساری چیزوں کا علاج جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے کہ ہم یہ دھوکہ نہ کھا دیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کو پیدا کیا بچے پالنے کے لیے نہیں، بلکہ آنے والی نسلوں کی تربیت کرنے کے لیے ہے۔ یہ ہے ہماری ماؤں بہنوں آپ کا اصل رول، جس کو آج کل کے مغربی ماحول نے کہہ دیا کہ وہ یہ تو ہاؤس وائف ہے، مطلب ہے قسم کی بیکار ہے، سوشلی اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، یہ تو کام کرنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ جا کے اپنے ارد گرد مستورات سے پوچھ لیں جو بیچاریاں مجبوری کی وجہ سے کام کر رہی ہیں، اگر ان کو چوائس مل جائے تو وہ تو کہتی ہیں تو یہ تو کوئین والی زندگی گزار رہی ہے، گھر کے اندر رہتی ہے، سردی گرمی میں کبھی صبح اندھیروں میں بسوں کے سٹاپ پہ نہیں کھڑے ہوتے، سنو میں جا کے مزدوریاں نہیں کرنے والی ہیں۔ تو میری دینی ماں بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کو بہت بڑا مقام دیا ہے، ایک بہت بڑا اعزاز دیا ہے، ان کو گھر کی کوئین بنایا ہے، گھر کی ملکہ بنایا ہے، گھر پہ راج ہے ان کا۔ گھر ہوم میکر کہتی ہے نا، ہوم میکر، وہ صرف ہوم میکر نہیں ہے بلکہ پوری جنریشنز کو میک کرنے والی ہے۔ ہاں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو یہ ساری کوالٹیز دے کے بھیجی ہے۔ قرآن میں جگہ بارہا ذکر ہوا ہے، جہاں بھی مستورات کا ذکر ہوا ہے آپ دیکھ لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب اللہ کا حکم آیا کہ اپنے چھوٹے بچے کو ظالم بادشاہ سے بچانے کی خاطر ایک پنگوڑے میں، چھوٹے سے کریڈل میں ڈال کے پانی میں بہا دو، تو آپ میں سے کتنی مائیں ہیں جو یہ کرنے کو تیار ہو جائیں گی اگر آج کوئی ایسا اعلان ہو جائے، چاہے اللہ کی طرف سے آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واقعہ صرف اس لیے بتایا کہ میری بندی کتنی میری اطاعت والی تھی، کتنا اللہ پہ توکل، کتنا اللہ پہ بھروسہ تھا کہ اللہ کے ایک حکم سے اس نے اللہ کے کہنے پہ اس کو پانی میں موسیٰ علیہ السلام کو بہا دیا۔ لیکن اللہ کا کیا وعدہ تھا کہ تم میری مان کے چلے گی تو میرا وعدہ ہے کہ میں تیرے بچے کو تجھ سے دوبارہ ملاؤں گا، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤں گا اور اس کو اپنا نبی بنا کے چھوڑوں گا۔ تو ہم سب نے دیکھ لیا کہ اس نے اسی کافر کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے اسی کے پیسوں سے اپنی ماں کے دودھ سے پرورش کر کے دکھا دی، اور نہ صرف یہ ہے بلکہ اپنی والدہ کے ہوتے ہوئے اللہ نے اس کو اپنا نبی بنا کے چھوڑا۔ یہ ہے اللہ پہ توکل جو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ مستورات کے اندر ایسا توکل ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے ہمارے لیے سبق ہے۔ اگر مریم علیہ السلام کے زہد کا اور عبادت کا ذکر کیا ہے تو وہ کوئی جادو کا نہیں تھا کہ وہ جہاں پہ اپنا ذکر اور اپنی عبادت کرتی تھی، رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ غیب سے جو ہے تو بے موسم کے تازہ پھل بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پاکیزگی بیان کرنا چاہتے ہیں
کہ اللہ جب چاہتے ہیں تو اب غیب سے جو ہے بغیر کسی باپ کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی گود میں پیدا کر کے دکھایا اور پال کے دکھایا. اور قرآن میں ذکر آیا ہے کہ مریم علیہ السلام جیسی پاک اور اونچی نیک ہستی قیامت تک کوئی ایسی نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی مستورات کی پاکیزگی بیان کی. وہاں پہ توکل بیان کیا, یہاں پاکیزگی بیان کی. اور پھر قربانی میں آ جائے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ وہ انٹرنیشنل بزنس لیڈی تھی جن کے کپڑوں کے اوپر سونے کے تاروں سے کیا کڑھائی کی جاتی تھی. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاوند کی مدد اور ان کے ساتھ ساتھی بن کے دین کی محنت کے لیے میدان میں اتری تو کیا ہوا کہ اپنا سارا کچھ اللہ کے دین کی بقا کے لیے خرچ کر دیا. ہوتے 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 جان بھی لگا دی, وقت بھی لگا دیا, مال بھی لگا دیا, حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ اسی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کے اتنے انتہائی قیمتی پوشاکیں پہنتی تھیں ان کے تن پہ جناب وہ کیا ہے کہ پیہن لگے ہوئے کپڑے آ گئے, ایسا کہ فاقے پہ آ گئے. لیکن ان کی قربانی کی وجہ یہ تھی انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے دین کے بقا کے لیے قربانی کی تاکہ آپ کے اور ہمارے آنے والے بچے اور ہماری آنے والی نسلیں جہنم کی آگ سے بچ سکے. تو یہ ان کی قربانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں قربانیاں دی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دین کی خاطر شہید ہو کے, دیکھو عورتوں میں کتنی قربانیاں. سب سے پہلی ایمان لانے والی بھی عورت ہے, سب سے پہلی اللہ کے دین پہ کٹ جانے والی بھی عورت ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ. پھر خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے جوان بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجا اور بولا کہ اپنی ان کو پیٹھ نہیں دکھانا, شہید ہو کے آنا, تیار کر کے بھیجا. یہ ایسی مائیں ہیں ایمان والی جن کے رہتی دنیا تک نام آئیں گے. تو سوچیں اللہ کے یہاں ان کا کیا مقام ہوگا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو دکھانا چاہتے ہیں قرآن کے ذریعے اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے ذریعے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قربانیوں کے ذریعے کہ ان کی بیٹیوں نے کیسی قربانیاں دیں, تو ان کو چلتی اونٹنی سے گرایا گیا اور ان کے کیا کیا مطلب پریگننسی کے دوران کیسے احوال آئے جن کی وجہ سے ان کی بعد میں موت واقع ہو گئی, شہید ہو گئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسے کیسے حالات آئے گئے, کیسے کیسے مظالم توڑے گئے اور کیسی کیسی بھوک اور کیسے کیسے مشکل اوقات آئے. میری دینی ماؤں بہنوں, یہ اس لیے کہ آپ اور ہم آج جو کینیڈا میں اپنی لائف انجوائے کریں کہیں کسی غلط فہمی میں نہ آ جائیں, کہیں ہمارے پاس وہ ایکسکیوزز نہ آ جائیں کہ بھئی ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے. جس کو بھی بولے ہم تو جی بہت مصروف ہیں, گھر کے اعمال پورے نہیں ہوتے, گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے, ہسبینڈ بھی نوکریوں پہ لگا ہوا ہے, وائف بھی نوکریوں پہ لگا ہے, بیوی بھی لگی ہوئی ہے, بیٹی بھی لگی ہے, بیٹا بھی لگا ہے, جتنے گھر والے ہیں سب ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. میری نیدی ماؤں بہنوں, بھائیوں بہنوں, یہ زندگی بہت قیمتی ہے اور قیمتی اس لیے کہ ہماری آخرت کی ہمیشہ کی زندگی اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. اور یہ قیمتی لائف ہونے کے علاوہ یہ بہت ڈیلیکیٹ ہے, بہت معمولی زندگی ہے, بہت چھوٹی سی زندگی ہے. چند دنوں کی بات ہے, صرف چند منٹوں کی بات ہے, چند لمحوں کی بات ہے. ابھی ہم مسجد سے آئے تو نماز جنازہ, کسی کی والدہ گزر گئی, کسی کی بہن تھی, کسی کی بیوی تھی, کسی کی ماں تھی, گزر گئی. یہ جنازے دیکھ کے بھی ہم کو عبرت نہیں آتی ہے کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے. وہ فرماتے ہیں علماء کہ یہ دنیا ایک نشہ ہے. ہم سارے اس امت کے لوگ بھی اس وقت سوئے ہوئے نشے میں ہیں. کیا کہتے ہیں کہ اس میں دھن ہوئے ہوئے, گم ہوئے ہوئے, دھت ہوئے ہوئے. کوئی دولت کے نشے میں, کوئی علم کے نشے میں, کوئی اپنی خاندان کی وجہ سے, کوئی میرا خاندان بہت بڑا ہے. تو یہ سارے دھوکے کو ختم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کیا کرو تاکہ پھر تم سے یہ دنیا کے مزے جو ہے نا یہ چھوٹ جائیں. دنیا مزے لوٹنے کی جگہ نہیں ہے, دنیا جو ہے خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. آپ دنیا میں ایک انسان بتا دو, چاہے پہلے قارون تھا یا شداد تھا یا کوئی بھی تھا, یا آج کی دنیا کے ملٹی ملینئرز ہیں, میری ماؤں بہنوں آج تک کسی کی خواہش پوری نہیں ہوئی ہے اور نہ ہوگی, کیونکہ یہ تو خواہش پوری کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے. یہ تو اپنی ضروریات زندگی کے مطابق زندگی گزارو, اپنے رب کو راضی کرو اور چپکے سے یہاں نکل چلو. یہ زندگی تو ہمیں اللہ نے یہاں مسافر بنا کے بھیجا ہے. کل آئے تھے, آج کا دن ہے, کل کو چلے جانا ہے. روزانہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ دنیا سے جا رہے ہیں, تو کہیں ہمیں دنیا کی یہ چیزیں جو ہے دھوکے میں نہ ڈال دیں. آپ دینی ماہوں بہنوں کو اسی لیے ہم نے جمع کیا کہ آپ کے اندر بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ کی تڑپ اور وہ غم پیدا ہو جائے.
صرف گھر کا غم نہ ہو کہ آج کیا پکانا ہے اور آج کیا کپڑے دھونے ہیں اور آج میری لانڈری ہے اور آج صفائی ہے اور آج فلانے کی پارٹی ہے، آج فلانے کی دعوت ہے، یہ حج پہ جا رہا ہے اس کی دعوت کرو، یہ حج سے آ رہا ہے اس کی، اپنے سے ایک ٹریڈیشن ہم نے بنائی ہوئی ہے، اپنے سے یہ گھڑے ہوئے ہیں۔ کبھی کسی صحابی حج پہ گیا تو اس کی دعوتیں ہوتی تھی، صحابہ حج کر کے آتے تھے کیا ان کی دعوتیں ہوتی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی زندگی میں ہمیں بہترین نمونہ بنا کے پیش کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے دو چیزیں، ایک قرآن اور ایک میری سنت کو فالو کرنا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہے وہ چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہے، ان کے پیچھے کسی ایک کے پیچھے چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ اس بات کا تقاضا آپ سے کیا جا رہا ہے کہ کیسے ہم اپنے گھر والوں کی فکر کریں، ان کے دین کے احوال کی فکر کریں، اور کس طریقے سے ہم اپنے گھروں کے اندر ایسا دین کا ماحول بنائیں۔ میری دین ماں بہنوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ میرا بچہ جو ہے جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ ہمیں ان کے کل کے معاش کا تو پورا ہے کہ بچہ اسکول نہ گیا، کالج نہ گیا، یونیورسٹی نہ گیا، کچھ بنا نہ تو پتہ نہیں وہ بھوکا نہ مر جائے۔ اللہ کی ذات جنہوں نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ زمین و آسمان کے بننے سے 50,000 سال پہلے قلم کو حکم دے دیا کہ قیامت تک آنے والے سارے احوال کو لکھ دو۔ آپ کا اور ہمارا پیدائش کا وقت، مرنے کا وقت اور کتنا رزق دیا جائے گا وہ لکھ دیا گیا ہے، اور جس چیز کو لکھ دیا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر لیا، پھر ہمیں اور آپ کو اس کی فکر اور پریشانی کس بات کی ہے؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ وہ ہم کو فقر سے ڈراتا ہے، غربت سے ڈراتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کی محنت کر دیا تو پتہ نہیں دنیا سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ ارے دنیا کی اگر کوئی قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے دشمنوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، لیکن اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو تھوڑے دن کے لیے یہاں بھیجا ہے تاکہ ہم کو ٹیسٹ کریں کہ جو ایمان والا کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کا ٹیسٹ کیا جائے کہ اچھے عمل کون کر کے لاتا ہے۔ اچھا عمل کیا ہے؟ کہ جو بھی اللہ کے حکم کے مطابق کام ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ اچھا عمل قرار دیتے ہیں اور اس کے بدلے ان کو ریوارڈ دیا جائے گا۔ اٹ از سو سمپل، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھانے کی ہے کہ زندگی کو، یہ جو گھر کی جو زندگی ہے یا جو بھی آپ کر رہے ہیں، بھلے جاب کرنے میں برائی کوئی نہیں، اگر ہسبینڈ کے حالات ایسے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی گھر میں بیٹھ کے ٹوپیاں سی اور کچھ نہ کچھ کام کیے، بھلے مومن عورت کو، ایمان والی کو باہر بھی نکلے تو اسلام کا نمونہ بن کے نکلے کہ پتہ چلے کہ شرم و حیا کا پیکر باہر جا رہا ہے۔ پردے میں رہتے ہوئے ہسبینڈ کی اجازت سے کام کرنا یا ضرورت کے لیے باہر نکلنا منع نہیں ہے۔ اس لیے ہم دین کو سیکھیں اور علماء کرام سے اپنے محرم کے ذریعے پوچھ کے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئی بات آپ کے اوپر کہ ایز اے مدر آپ کا کیا رول ہے، تو سب سے زیادہ رول ہی آپ کا ہے۔ ہم تو مردوں کے بیان میں یہاں یہ بات اکثر کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے مردوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی مستورات کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کریں تاکہ وہ دین کی محنت میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ وہ اللہ نے عورتوں کو اور مردوں کا ایک دوسرے کا پارٹنر، مددگار اور ساتھی فرمایا ہے۔ والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کری کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے پارٹنر اور سپورٹرز ہوتے ہیں۔ They complete each other. They don't compete with each other. آج ہسبینڈ وائف میں بھی مقابلہ ہے کہ تمہاری 80,000 کی جاب ہے تو میری اتنے کی جاب ہے، مجھے یہ فیسلٹی تو میری وہ فیسلٹی، یہ سب فضول کی باتیں ہیں۔ اپنے آپ کو ایک دوسرے کا ساتھی، مددگار اور دین کی مدد میں شانہ بشانہ کام کرنے والا سمجھے۔ مردوں اور عورتوں کے اوپر ایکول رسپانسبلٹی ہے دین کو سیکھنا، دین پہ عمل کرنا اور دین کی محنت کرنا۔ صرف ان کا رول ڈیفرنٹ ہے کہ ایک ایمان والی شرم و حیا کے ساتھ گھر کے اندر رہتے ہوئے وہ کام کرے گی جو باہر والے لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ عورتیں عورتوں میں محنت کرتے ہیں، پہلے تو عورت کے اوپر فرض ہے کہ اپنے بچوں کا خیال کرے، اور یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ گھروں میں ایسا ماحول بنائے کہ جس میں ہمارے بچے دین کے ماحول کے مطابق پرورش حاصل کرے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آپ کو اچھا پتہ ہے کینیڈا میں رہتے ہوئے آپ کو عرصہ ہو گیا، گرمیوں میں یہاں سخت گرمی ہوتی ہے اور سردیوں میں -36 -40 کے قریب ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو سردیوں میں جب اسکول بھیجتی ہیں تو کیسے بھیجتی ہیں؟ سب کو پتہ ہے کہ کوئی بیوقوف ہی ہوگا کہ اس کو شارٹس پہنا کے
اور ٹینک شرٹ بنا کے -36 میں باہر بھیجے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے ہی یہ باہر جائے گا اس کو نمونیا ہو جائے گا، اس کو ٹھنڈ لگ جائے گی، یہ بیمار ہو جائے گا اور خدا نہ خواستہ جان سے بھی جاتا لگے گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو بنڈل اپ کر کے بیچتے ہیں، خوب لانگ جان، ٹوپیاں، گلوز، یہ وہ مٹن پہنا کے ان کو بھیجتے ہیں، تیار کر کے بھیجتے ہیں۔ تو آج میرے دینی بہنوں بھائیوں، یہ اس وقت جو دنیا میں کفر اور شرک کی آگ لگی ہوئی ہے، برائی کی اور بے غیرتی کی اور بے شرمی کا جو ایک ماحول بنا ہوا ہے، اس سے بچنے کے لیے اگر ہم اپنے بچے بچیوں کو بغیر گھر سے تیار کیے باہر بھیج دیں گے تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ہمارے سامنے ہمارے بچے جو ہے جہنم کے راستے پہ چل پڑیں گے، اور اس وقت آپ کا اور ہمارا کچھ بس نہیں چلے گا اس کے اوپر۔ ہم نے دیکھا جن گھروں میں یا جن خاندانوں میں گھر کی یہ دین کی محنت میں جو نہیں لگ سکے اور کسی وجہ سے دنیا کے اس میں چکروں میں لگ گئے، آج وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں کہ ہائے کاش ہم ان ملکوں میں نہ ہی آتے، کاش ہماری اولادیں پیدا ہی نہ ہوتے۔ وہ اس ملک کا قصور نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کوسنا چاہیے، کیونکہ ان بچوں کو اس دنیا میں لانے کا اور ان ملکوں میں لانے کا ذریعہ تو آپ اور ہم ہیں، مرد اور عورتیں ہیں۔ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ہم نے لا کے ان کو ان ماحولوں میں چھوڑ دیا۔ تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے ہم بچوں کو گھر میں پریپیئر کرتے ہیں، تو فرسٹ آف آل کیا ہے کہ ہم نے گھر کے اندر ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے۔ دیکھیں ابھی باہر اگر گرمی ہے تو آپ گھر کے اندر پنکھا اور ایئر کنڈیشنر چلا دیتے ہیں تاکہ اندر ایک اچھا آرام دہ ماحول بن جائے۔ اگر باہر -36 اور 40 ڈگریز ہے تو کیا آپ اندر ایئر کنڈیشننگ یا ہیٹنگ نہیں کرتے تاکہ ہمارے گھر کے اندر ایک کوزی ماحول ہو جس میں ہمارے بال بچے آرام سے زندگی گزار سکے، سانس لے سکے؟ اسی طرح اگر ہم کو یقین ہے کہ باہر کفر اور شرک اور نشے اور کس قسم کی برائیاں چل رہی ہیں، ہر پبلک اسکول کے آگے جو ہے رینبو کا جھنڈا لگ گیا ہے، ان کو جینڈر آئیڈینٹی اور اس قسم کے پرابلم میں الجھایا جا رہا ہے، 6 سال کے 8 سال کے معصوم بچیوں کے ذہنوں کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے، ان کی رگوں میں یہ زہر اتارا جا رہا ہے شروع سے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے، آپ اور ہم دوسرے ماحول سے دوسرے ملکوں سے آئے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنا دین صرف انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یا مکہ اور مدینہ میں پریکٹس کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ یہ تو وہ دین ہے جو آنے والی نسلوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ and Islam can be practiced any part, anywhere in the world, at any time of the history of human being and in the future of the human being۔ یہ کہیں پہ کسی دور میں جو اسلام کو، دین کو، سنت کو لے کے چلے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرور حفاظت کریں گے۔ جو اللہ کی دین کی محنت کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو میرے دین کی جد و جہد کرے گا، جو میری دین کی محنت کرے گا، جو بندہ اور بندی میرے دین پہ جان، مال اور اپنی جان لگائے گا، کڑے گا، درد وہ کام کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ان کے لیے ہدایت کے کئی راستے کھولوں گا، ان کے بچوں کی حفاظت کروں گا، ان کو عبادات کی لائن سے ہدایت دوں گا، ان کو مال و دولت کی ہدایت دوں گا، ان کو میں کئی قسم کی ہدایات دوں گا، ان کو تقویٰ دوں گا، ان کے لیے سنتوں پہ چلنا آسان کر دوں گا، ان کے بچوں کی حفاظت، ان کی بچوں کی حفاظت کروں گا۔ آج ہماری مائیں بہنیں کنفیوز ہیں، ہماری جماعتیں جہاں بھی جاتی ہیں، البرٹا گئے، کہاں گئے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ جی اسلامک اسکول کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کون سا اسلامک اسکول اچھا ہے، کہاں مدرسے میں ہم بیچیں کہ ہمارے بچے بچیاں اس ماحول سے بچ جائیں۔ تو میری دینی ماؤں میں نا ہم ان کو یہی بات کہتے ہیں، ہمارے بڑے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اسلامک اسکول جتنے پبلک اسکول ہیں اتنے اسلامک اسکول ہونے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور نہ کوئی اس کے خلاف ہے، لیکن کیا بچے کو ایک دن کے لیے سنڈے اسکول بھیجنا یا چند گھنٹے کے لیے بھیج دینا کیا وہ کافی ہے؟ یہ بالکل کافی نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ آئے، عورتوں کو یا مردوں کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلے جائیں اور دیکھیں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ پلے بڑے، کیا وہ مسلمان کنٹری تھا؟ مدینہ جب وہ تشریف لے گئے تو کیا وہ ایمان والے تھے بڑے وہاں پہ؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک بھی اسلامک اسکول نہیں کھولا۔ کوئی بتا دے، کسی عالم سے پوچھ لے کوئی ایک اسلامک اسکول کھولا ہو تو بتا دیجئے۔ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن اور مومنہ کے اوپر ایسی محنت کی کہ گھر گھر میں مدرسہ کھول گیا، گھر گھر میں جو ہے اسلامک اسکول کھول گیا، اور ان بچوں کا پہلا مدرسہ جو ہے آپ کی ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایمان، حیا، غیرت، شرم، یہ چیزیں جو ہیں بچے اپنے گھر سے، اپنی ماں اور باپ سے سیکھتے ہیں۔
اگر ہم اپنے گھروں میں آج وہی مدینہ والا ماحول بنا دیں تو جیسے مدینہ سے مدینہ منورہ بن گیا، ایسے یہ ٹورانٹو منورہ بن جائے گا، یہ کیمبرج منور ہو جائے گا دین کی روشنی سے، اگر آپ اپنی ذمہ داری لے لیں اور یہ حضرات اپنی ذمہ داری لے لیں، اور اگر یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھی بن کے فکر کریں، اس کی کوشش کریں، گھر میں مشورہ کریں کہ کس طریقے سے، دیکھو دنیا ٹیمپریری ہے، میاں بیوی مل کے اس پہ مشورہ کر لیں کہ یا تو ہمیشہ رہنا ہے اور آخرت کی کوئی دنیا نہیں ہے تو پھر تو مزے اڑاؤ، کھاؤ پیو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، ہمارا پورا ایمان ہے کہ یہ ٹیمپریری زندگی ہے اور اس کے بعد حساب کتاب ہونا ہے اور پوچھ ہونے والی ہے، تو اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور بیٹھ کے مشورہ کریں۔ ہمیں آپ بیویاں جو ہیں، آپ عورتیں جو ہیں، آپ مرد کو جیسے چاہیں چلا سکتی ہیں، اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ضدی ہیں۔ اگر دنیا کی چیزوں کے لیے اگر ضد کر سکتی ہیں یا اصرار کر سکتی ہے یا اپنے ہسبینڈ کو پش کر سکتی ہے یا مجبور کر سکتی ہے تو پھر دین کے لیے کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ اللہ کا خوف جس کے اندر ہوگا، تقوی جس کو ہوگا، جس کو آخرت یاد ہوگی، جس عورت کو اپنی ایمان والی کو اپنی قبر یاد ہوگی، آج اس عورت کا جنازہ ہے، اس کا چیپٹر دنیا کا کلوز ہو گیا، اس کی دنیاوی تھی ضرورتیں، بیماریاں، دکھ، پریشانی، بچے، خاوند، غم سب پیچھے رہ گیا، اب اس کا آگے کی زندگی، اس کی آخرت شروع ہو گئی۔ اب سے ٹھیک گھنٹے بعد جب دفنائی جائے گی تو منکر نکیر آ جائیں گے، تو کیا پوچھیں گا کہ تیرا رب کون تھا، پالنے والا کون تھا، ہسبینڈ تھا، دکان تھی، مکان تھا، نوکری تھا، ڈگری تھی کہ کیا تھا؟ اللہ تھا۔ اس چیز کی تیاری کرے تو گھر میں بیٹھ کے مشورہ کرے، بچوں کو بھی ساتھ بٹھائے کہ دیکھو ہم نے آج سے تعلیم شروع کرنی ہے، یہ تعلیم کا ماحول گھر میں بنانا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں میری دینی ماں میں، یا کیمبرج میں بہت عرصے سے مستورات کی تعلیم ہو رہی ہے، بہت عرصے سے بہنیں لگی ہوئی ہیں، اللہ نے آپ بہنوں کے اندر ایک جذبہ دیا ہے قربانی کا، ایسے نہیں ادھر سے 50 70 100 ہم نے سنا ہے کیمبرج میں یہ کووڈ سے پہلے 100 سے اوپر 120 30 مستورات آ جاتی تھی، یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے آپ کو قبول کیا ہوا ہے، ایک تو مسلمان ایمان والی پیدا کیا، پھر آپ کو قربانی کا جذبہ دیا، آپ اپنے گھر بار، بچے، ماں باپ، ساس سسر کو چھوڑ کے ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے آپ یہاں اللہ کے دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے آئی ہیں۔ اللہ کو آپ سے کتنی محبت ہوگی، اللہ نے آپ کے لیے فیوچر میں کیا رکھا ہے اس کا آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، اتنے بڑے انعامات۔ بولے کہ جو دین کی محنت کرے گا ان کا حشر اس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا، ان کی کرسیاں ان کے برابر میں لگیں گی، ان سے ایک درجہ کم جنتوں میں داخل کیا جائے گا۔ اتنا بڑا تو اعزاز ہمارے لیے انتظار کر رہا ہے، صرف آنکھ بند کرنے کی دیر ہے۔ تو اس وقت تک سے پہلے جتنی اللہ نے ہم کو یہ مہلت دی ہے، اس کا گھروں میں ایک فیصلہ کر لیں، گھروں میں تعلیم کا ماحول شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کے بچے بچیاں کہیں نہیں جانے لگے۔ ان کو بتائیں اب وہ انڈیا پاکستان کا ماحول نہیں ہے، our children are different now، یاد رکھیں۔ ایک تو آپ ان کے ساتھ سختی نہیں کر سکتے، آپ کو ان کے لیے مثال بننا پڑے گا، باپ کو مثال بننا پڑے گا۔ بچہ دیکھتا ہے کہ صبح باپ 6 بجے نوکری پہ نکلتا ہے یا صبح جا کے نماز پڑھتا ہے، ٹوپی پہن کے جاتا ہے، سنت کا لباس پہن کے جاتا ہے، سنت کی شریعت والی داڑھی، اس کا چلنا پھرنا، اس کا ہر چیز۔ بچے جو ہیں ہم کو دیکھتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں میری ماں کیا کر رہی ہے، بچی جو ہے وہ ماں کو دیکھے گی، صبح اٹھ کے وہ نماز کے لیے اٹھتی ہے، تہجد کے لیے فجر پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، پھر ناشتہ کرواتی ہے اور بچوں کا تیار کر کے اسکول بھیجتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو گھروں میں تیار کریں، ان کو یہ جینڈر آئیڈینٹی اور یہ چیزیں آج کل چیزیں چھپانے کی نہیں ہیں۔ آپ بچوں کو اپنے گھروں کے اندر قید نہیں کر سکتے، ابھی کریں گے 10ویں گریڈ تک کریں گے، 12ویں تک کریں گے، کبھی تو باہر نکالیں گے تو باہر کی ہوا لگ جائے گی، تو پھر ہم کیوں نہ ان کو باہر کے ماحول کے حساب سے گھر کے اندر ان کی ایسی پرورش اور تربیت کریں کہ وہ باہر نکلے تو ان کے اوپر کسی چیز کا اثر نہ ہو۔ صحابہ صحابیات نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی تھی، ان کو بتایا تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ بچیاں پوچھتی ہیں کہ ہماری کلاس فیلوز تو ایسے آدھے کپڑے پہن کے آتی گرمی میں، مجھے سکارف کیوں پہننا پڑتا ہے؟ میرا بچہ پوچھے گا کہ ہم نے داڑھی کیوں رکھی، ٹوپی پہننا کیا ضروری ہے؟ ہم نے ان کو بتانا ہے، ایک ایک چیز کھول کے سمجھانی ہے۔ یہاں کے جو اسکول ٹیچر جو بھی پرابلمز ان کو دیتی ہیں، آپ بچوں سے ڈسکس کریں، پہلے تو کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں کے علاوہ اسلامک اسکولوں میں داخل کریں، لیکن اگر آپ کسی وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتے یا قریب میں اسکول نہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واپس زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں دیکھیں کہ انہوں نے کیسا کیا تھا۔ ماؤں کو قربانی دینی پڑے گی، اس وقت کی قربانیاں ڈیفرنٹ تھیں،
آپ کی قربانیاں ڈیفرنٹ ہیں، ان کے پاس تو بیچاروں کو پہننے کو اور کھانے کو کچھ نہیں تھا، آپ کو تو اللہ نے وہ نعمتیں دی ہیں کہ پرانے وقتوں پہ بادشاہوں کے پاس نہیں تھے، ایسے واٹر ہیٹر لگے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، ایئر کنڈیشن گھر ہیں، غرض کس چیز کی کمی ہے؟ تو آپ ماؤں بہنوں نے بات یہ ہے کہ گھروں کا ماحول بنانا ہے، اس میں سب سے پہلے گھر کو سادہ بنائیں، اپنے ہسبینڈ سے بیٹھ کے بات کریں کہ ہم کو گاڑیاں ماڑیاں لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم رینٹ کے گھر میں رہ لوں گے، ہم کو مارگیجوں کے گھر میں مت پھنساؤ، کیونکہ ہسبینڈ بھی نوکریاں کرے گا، بیوی کو بھی نوکری کرنے پڑے گی، گھر مہنگے ہیں، بیٹا بیٹی کو بھی لوگ کہتے جی اپنا گھر ہو جائے، ارے اللہ کی قسم ایک بندہ دکھاؤ جو 100 سال سے زیادہ اپنے گھر میں رہ گیا ہو، ایک دن آ کے اٹھا کے جا کے 6 فٹ نیچے قبر میں ڈال جائیں گے۔ اس دنیا میں ہم سیٹ ہونے کے لیے نہیں آئے کہ گھر ہو جائے گا، گاڑی ہو جائے گی تو ہم سیٹ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں جب قبر میں مردے کو اتارا جاتا ہے نا تو اس کو لٹاتے ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں جی اس کا قبلہ تھوڑا سا قبلے کی طرف منہ موڑ دیں، پیچھے سے پتھر ڈال دیتا تھوڑا سا یوں ٹیڑھا کر کے، کبھی دیکھا ہے نا مستورات نے نہیں دیکھا؟ تو جب اس کی باڈی ایسے سیٹ ہو جاتی ہے، چہرہ قبلے کی طرف ہو جاتے ہیں تو سارے کہتے ہیں ہاں جی بس اب سیٹ ہو گیا ہے، سمجھ گیا نا؟ یہ قبر میں جا کے انسان سیٹ ہوتا ہے، دنیا میں سارے اپ سیٹ ہیں، جتنا مرضی آپ دنیا کی دوڑے لگا لیں، یہ جگہ سیٹ ہونے والی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی ہمارا اپنا مقام ہوگا، اپنی چھت ہے، آج تک کبھی ایسا ہوا کہ بغیر چھت کے رہے ہوں؟ اس لیے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گھر میں فیصلہ کریں۔ ہم چھوٹے گھروں میں خوش ہیں، ہمیں سادگی چاہیے، ایکسپینسو فرنیچر اور قالین اور پردے نہیں چاہیے۔ میرا بیٹا بیٹی حیادار ہو جائے، دیندار ہو جائے، ہمارے گھروں میں دین کا ماحول آ جائے، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری خواہش ہے۔ آپ مستورات کو بتانا پڑے گا، ان کو آپ کی مدد سے، آپ کے ساتھ مل کے آپ کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ ہمارے مرد جو ہیں نا وہ بھی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، گھومے ہوئے ہیں، آپ ان کی ساتھی بن جائیے، آپ ان کو ریمائنڈ کرنے والی بنا دیجئے، ہے کہ نہیں؟ اور کچھ مرد لگے ہوئے ان کی مستورات نہیں لگی، وہ دنیاوی کاموں میں لگے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو اکٹھے ایمان والوں کو ساتھی بنایا ہے۔ آپ دونوں مل کے مشورہ کریں، گھروں میں تعلیم کا ماحول، بچوں کو بیسک دعائیں سکھائیں، بچوں کو قرآن کی تجوید کے حلقے گھروں میں لگائیں، اور جتنا ہو سکتے ہیں اپنے بچوں کو اور اپنے محرم کو مسجد کے ساتھ کنیکٹ کریں۔ 2 وقت کی، 4 وقت کی، 5 وقت کی جتنی نماز ہے اپنے محرم کو اللہ کے راستے میں بھیجیں، نمازوں کے لیے بھیجیں۔ جو عورت اپنے محرم کو اللہ کے راستے میں بھیجتی ہے، چاہے وہ مسجد میں جائے یا چلے 4 مہینے کے لیے، یقین کرو عورت کے لیے تو جنت کمانا بہت آسان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عورت کو 500 سال پہلے اپنے محرم سے جنت میں داخل کر دے گا، جو وہاں پہ جناب اس کا بہت اسپیشل VIP ٹریٹمنٹ ہوگا 500 سال، اور یاقوت کے گھوڑے پہ بیٹھا کے وہ جنت کے دروازے پہ اپنے ہسبینڈ کا انتظار کرے گی۔ اتنا بڑا ریوارڈ ہے آپ لوگوں کے لیے جو تھوڑی سی محنت اور محبت سے اپنے محرم کو اللہ کے راستے میں بھیج دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا کم و بیش مفہوم ہے کہ عورت اگر یہ 2 3 4 کام کر لے تو وہ جو ہے کیا 2 3 4 کام پہلے وہ سن لیجئے کہ عورت اگر نماز اور روزے کی پابندی کر لے، 3 کام بتائیں، نماز روزے کی پابندی کر لے اور اپنے خاوند کی اطاعت کر لے۔ اطاعت علماء بتاتے ہیں شریعت کے مطابق، ناجائز باتوں کی اطاعت نہیں ہے، ہاں شریعت کے مطابق ہر چیز۔ تو ایک تو نماز روزے کی پابندی کر لے، اور ایک اپنے خاوند کی اطاعت کر لے، اور ایک اپنے خاوند کی عزت جو ہے، اپنی جو ہے موڈسٹی، اس میں کسی کے ساتھ قسم کا دھوکہ نہ کرے، اپنی حیا کی، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اگر زندگی گزار دے، یہ 3 کام جو کرے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اتنا آسان تو بنا دیا، نماز روزے کی پابندی کرنی ہے، اپنے خاوند کی اطاعت کرنی ہے، اور جو ہے تو عزت کی حفاظت کرنی ہے، اس کے بال بچوں کی اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ نے اس پہ بھی 8 دروازے پکاریں گے، جس میں سے مرضی آپ جنت میں انٹر ہو جاؤ۔ اتنا تو آسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو پھر میں عرض کروں گا کہ گھروں کے ماحول کو بنائیں آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے محرم کو، اپنے خاوند کو، بھائی کو، والد کو، بیٹے کو اللہ کے راستے میں فوراً جانے کے لیے سپورٹ کریں۔ ان سے کہو چلے جاؤ بابا، ہم بھی گزارا کر لیں گے، ہمارے پاس ڈیپ فریزر بھی ہے، گاڑی بھی چلانی آتی ہے، بینک میں اچھے خاصے پیسے ہیں، آپ فکر نہیں کرو، آپ جاؤ چلے 4 مہینے کے لیے، دین کی محنت سیکھو۔ میں آپ بہنوں کو بتاتا ہوں کہ اگر مرد دین کی محنت کر کے واپس آئے گا، اگر وہ دیندار بنے گا، اگر اس کے ساتھ اندر اللہ کا خوف آئے گا،
تقوی آئے گا تو آپ کی زندگی اچھی ہوگی، اس میں آپ کا فائدہ ہے، آپ کی بچوں کا فائدہ ہے، آپ کی نسلوں کا فائدہ ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اللہ کے راستے میں گیا تو کہیں ہمارا کھانے پینے میں، ہماری عزت میں، ہمارے کپڑوں میں کسی چیز میں کمی آ گئی، تو پھر یاد رکھیں کہ آج کے مکان 2-2 ملین کے مکان ہیں لیکن گھر ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہ خبر بھی بڑی بڑی پریشانی کی خبر ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں کے گھر میں جو ہے تو توڑ پھوڑ شیطان نے کر رکھی ہے، میاں بیوی کا توڑ ہو رہا ہے، بہن بھائی کے لڑائیاں ہو رہی ہیں، باپ بیٹے کے لڑائیاں ہو رہی ہیں، ماں بیٹیوں کی آپس میں نہیں لگ رہی ہیں، ساس بہو تو دور کی بات ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے جو علاج رکھا ہے وہ صرف اور صرف اپنے دین کے اوپر پورے کا پورا شامل ہو جانے میں رکھا ہے، پورے کے پورے دین کی محنت میں رکھا ہے۔ تو گھروں میں ماحول بنانے کی ضرورت ہے، گھروں کا ماحول بنائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ کیمرے میں کب سے مستورات کی تعلیم ہو رہی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں دینی ماؤں بہنوں، آپ میں کس چیز کی کمی ہے؟ تعلیم کی کمی ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، یا کس چیز کی کمی ہے کہ ہماری مستورات اللہ کے راستے میں نہیں نکل رہی ہیں؟ مستورات کی تعلیم جہاں ہو رہی ہے، یاد رکھیں اس کے 2 مین مقاصد ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ 2 مقصد سے یہاں کیمبرج میں 20 سال سے 25 سال سے 30 سال سے تعلیم ہو رہی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جتنی مستورات یہاں پہ علاقے سے آتی ہیں ویکلی تعلیم کے اندر، ان سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ وہ روزانہ اپنے گھروں میں عشاء کے وقت یا کسی ایک وقت ایسے ہی تعلیم کا حلقہ لگائیں جو ہر سنڈے کو یہاں لگتا ہے۔ یہ مین مقصد ہے۔ جتنی مستورات ہیں چاہے وہ جماعت میں یا تبلیغ میں گئی ہیں نہیں گئی ہیں، ان کو یہ کتاب پڑھنی آتی ہے، اپنے لیے $5-10 کی کتاب خریدیں اور اپنے بچوں کا فیوچر سیو کریں، گھروں میں تعلیم کا حلقہ لگائیں، اور صحابہ کی جو 6 کوالٹیز ہیں، 6 نمبر بولتے ہیں، اس کو سیکھیں اور گھر میں حلقہ لگا کے اپنے بچوں کو یہ دین کی تربیت دیں، دعائیں سکھائیں، مسنون دعائیں، اور یہ قرآن سکھائیں، احادیث سکھائیں، سنت کے طریقے سکھائیں۔ تو یہ چاہا جا رہا نمبر 1 آپ گھروں میں حلقہ لگائے۔ دوسرا مستورات جو یہاں جمع ہوتی ہیں ویکلی بیسس پہ، دوسرا مقصد کیا ہے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ ہر تیسرے مہینے 3 دن لگانے جائیں، تاکہ مستورات آپ جب نکلیں گی، آپ مسیساگا آئیں، آپ برمپٹن جائیں، آپ ہیملٹن جائیں، واٹرلو ویل جائیں، اور اسی طرح جیسے ہماری یہ بہنیں یہاں کے رہ رہی ہیں، اپنا گھر بار اور ساری ضروریات ہے، دیکھیں ان کے بھی بیوی بچے ہیں نا، سارا کچھ ہے، تو یہ چھوڑ کے آپ لوگوں کے پاس آئیے تاکہ یہ فکر آپ میں ٹرانسفر کرے اور آپ سے دین کی اور دین کی اہمیت کی باتیں کرے، تاکہ آپ کے اندر بھی فکر آ جائے اور ان کی بھی فکریں بڑھ جائیں، پھر آپ بھی اس طرح اللہ کے راستے میں نکلنے والی ہوں اور دوسری جگہوں پہ جا کے ان بہنوں کو اندر یہ جذبہ پیدا کریں۔ یہ جذبہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، صرف ہم دنیا میں کھو گئے ہیں۔ تو یہ آپ سے چاہا جا رہا ہے کہ خالی تعلیم میں آ کے، یہ کوئی فیشن شو نہیں ہے کہ آپ یہاں آ گئی اور یہ ایک تبلیغ کلب ہے جہاں پہ ماشاءاللہ ہر ویک آ جاتے ہیں، تعلیم سن کر اور الحمدللہ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد اگلے ہفتے ملیں گے۔ نہیں، یہ روزانہ کا کام دیا گیا ہے آپ کو۔ مردوں کو گشت کرنا ہے، گھر گھر، شہر شہر، گلی گلی جا جا کے لوگوں کو مل کے اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اسی طرح آپ مستورات کو بھی، چاہے آپ گروسری کرنے جائیں، باہر واک کرنے جائیں، ٹیلی فون پہ جس سے رابطہ ہو سکتا ہے ان سے کانٹیکٹ کریں اور ان کو بھی دین کی دعوت دیں، اور ان کو بھی جماعت میں آنے کی اور تبلیغ کے اندر لگنے کی ان کو بھی دعوت دیں، ان کو فضائل بتائیں، ان کو ذمہ داری سمجھائیں کہ آپ بھی مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، مر جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لو اور آگے کی تیاری کر لو۔ تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ گھروں میں تعلیم کا حلقہ لگائیں اور میں اپنے محرم کے ساتھ ہر تیسرے مہینے نکلیں 3 دن کے لیے۔ اب ان میں کئی بہنیں ہیں جو عرصے سے صرف 3 دن لگا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ صرف 3 دن لگانا کافی نہیں ہے، اپنے آپ کو جیسے ہم دنیا میں آگے بڑھاتے ہیں ایسے دین کی محنت میں آگے بڑھائیں۔ آپ میں سے جتنی بہنوں پہ 3 دن لگے ہیں ان کو چاہیے کہ 10 دن کا ارادہ کریں، اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، ورنہ یاد رکھیں یہ 3 دن کے جانا کوئی ڈگری نہیں ہے۔ اور جن کے 10 دن لگے ہوئے ہیں ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ پہلی فرصت میں ہسبینڈ کے ساتھ مشورہ کریں اور 40 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جائیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب آپ دین کی یہ محنت سیکھ کے آئیں گی تو یاد رکھیں جن مستورات کے وقت لگے ان سے بات کریں کہ گیانا میں کیا حالات ہیں، ویسٹ انڈیز میں اور افریقہ میں اور انگلینڈ میں اور امریکہ میں، دنیا منتظر ہے۔ آپ عورتیں پردے کے اندر رہتے ہوئے اپنے محرم کے ساتھ جب نکلیں گی تو یہ ایک مثال قائم ہوگی کہ یہ دیکھو مومن مرد اور مومن مرد عورتیں ایسے نکلتی ہیں اللہ کی دین کی محنت کرنے کے لیے۔ تو اپنے گھروں کے اندر اس چیز کو، اس کا مشورہ کریں
گھروں کی تعلیم کریں، اپنے گھروں میں جو ہے 6 نمبر کے ساتھ تعلیم کا حلقہ لگائیں اور سیکھنا سکھانے کا ماحول ہو، اور اپنے ہسبینڈ کو بھی، اپنے بھائیوں کو، مردوں کو اللہ کے راستے میں جانے دے، اور ان سے کہیں کہ ہر جمعے کو جو ہے وہاں پہ مارٹن مسجد میں اجتماع ہوتا ہے، جو عورت اپنے خامن کا بستر خود باندھ کے اس کو کھانا دے کے کہے گی کہ جاؤ آج وہاں پہ شب گزاری کرو، اعتکاف کرو، یقین کرو آپ کے گھر میں برکات خود بخود نازل ہوں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ گھر کا ماحول اور آپ کے بچے کس طریقے سے اوبیڈین بنتے ہیں۔ یہ آپ آزما کے دیکھ لیں، ہم نے دیکھا جن گھروں میں تعلیم ہوتی ہے ان کے بچے ہی مختلف ہوتے ہیں، جن کے گھروں میں دین کی محنت ہوتی ہے ان کے بچے ہی مختلف ہوتے ہیں۔ یہی بچے کل کو انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا لے کے ساری دنیا میں جائیں گے، لیکن وہ تبھی ہوگا جب آپ مائیں بہنیں اس چیز کا ڈیسیجن کر لیں، اور عورت جب کسی چیز کا ڈیسیجن کر لیتی ہے تو یاد رکھیں وہ مردوں سے زیادہ پختہ عزم ہوتی ہے۔ عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ میں وہی عرض کیا کہ بہت زیادہ کوالٹیز رکھی ہیں، استقامت کا ایک مجسمہ بن جاتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جو ہے نا پھر اللہ کی ایسی ولیہ بن جائے گی کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملے گی، راتوں کو اٹھ کے رونے والی بن جائے، تہجد پڑھنے والی جائے، اپنے گھروں کو سادہ زندگی پہ لے کے آئے، اپنے کپڑوں کو، اپنے کھانے پینے کو، اپنی یہ جو شادی بیاہ کی رسمیں ہیں اس کو کم سے کم خرچ دین کے مطابق، اسلام کے مطابق کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سادہ زندگی میں اتنی برکت دے گا کہ آپ کو اور آپ کے محرم کو ساری دنیا میں اپنے دین کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو اس کے لیے جو ہے تو آپ سے چاہا جا رہا ہے، باتیں تو بہت سی ہیں لیکن وقت ہو گیا، تو اس لیے آپ اپنے ارادے ظاہر کریں، جو مستورات آپ کے سامنے وہاں سے آئی ہے آپ اپنا ارادہ شو کریں انشاءاللہ، کہ ہم بھی اسی طرح آپ کی طرح انشاءاللہ پہلی فرصت میں، اگلے ہفتے جماعت جا رہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مرد جو ہے نا سست ہیں، ہم سارے سست ہیں مرد، میں ان کو نہیں کہہ رہا، عورتوں کے اندر جذبہ ہے وہ فوراً تیار ہو جاتی ہے، آپ نے اپنے مردوں کو تیار کرنا ہے گھر جا کے، کہ اگر آپ ہم کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں اور ہماری تشکیل کرتے ہیں، ہمیں ہر ہفتے بھیج دیتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لے کے جاتے؟ آپ کی تعلیم میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، باپردہ ہو کے گھروں میں جا کے دوسری مستورات کو جگانا ہے۔ یہ مرد حضرات دوسرے مرد کے اوپر محنت کر سکتے ہیں لیکن عورتوں پہ محنت کرنا آپ کا کام ہے، بچوں میں محنت کریں گے، یقین کرو جب یہ سارا گھرانہ دین کی محنت میں لگ جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے تو پہلے گھر کو منور کر دے گا، آپ کے گھروں کی حفاظت کر دے گا۔ جو مرد اور عورت جو ہے نا اللہ کے دین کی محنت کے لیے پہلا قدم گھر سے نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ان کے گھر پہ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں اس گھر کی اس کے لیے۔ ایک بار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ بہت خوش تھی، تو پوچھا عائشہ کیوں اتنی خوش ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں خوش کیوں نہ ہوں، میرے گھر میں اللہ کا نبی رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ برابر کے گھر میں جو بندہ اللہ کے راستے میں گیا ہے خود اللہ اس کے گھر میں رہتا ہے۔ اتنا بڑا اجر کی بات ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جائے گا خود اللہ اس کے گھر میں رہتا ہے، اللہ اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، آپ لوگ اس ماحول کو بنائیں، اپنے ہسبینڈ کو مارٹن مسجد بھیجا کریں، وہاں مرکز میں ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو ہے کہ ٹیوزڈے کو مشورے میں جایا کرے، ہر ہفتے نہیں جا سکتے تو کسی مہینے میں ایک دفعہ ٹیوزڈے کو چلا جائے، آپ لوگوں کی قربانی ہے، یہاں سے دور پڑتا ہے لیکن جابوں کے لیے بھی تو ہم 7 دن کام کرتے ہیں نا، اتنی دنیا کے سفر دھکے کھاتے ہیں تو دین کے لیے کھائیں گے، میرا جان مال لک گیا اگر اللہ کے راستے میں تو وہ قیمتی ہو گیا، ورنہ تو جو کھا گئے وہ اڑا گئے، اور جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے اللہ کے راستے میں وہ لے گئے۔ آج جو خاتون چلی گئی دنیا میں، بار بار میرے ذہن میں آ رہی ہے پکچر، جو کھا گئے وہ تو اڑا گیا، اور جو پیچھے جوڑ گئے وہ تو پیچھے والے کے لیے چھوڑ گئے۔ ہاں ساتھ وہی گیا جو اللہ کے دین کے اوپر لگ گیا، جو صدقہ خیرات کر دیا، جو اللہ کے راستے میں لگا دیا، پیٹرول جلائے، اپنے ٹائر گھسائے، گاڑیوں کو لگائے اللہ کے راستے میں۔ یہ بچنے والی چیز نہیں ہے، یاد رکھیں ہم اپنی جان بچاتے بچاتے آخر جان نکل جائے گی ایک دن، پیسے بچاتے 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 پیسے سارے نکل جانے، پیچھے رہ جانے ہیں، یہ وقت بچاتے بچاتے وقت ایک دن نکل جانا ہے، کیونکہ جس دن ہم دنیا سے نکل گئے یہ سب کچھ نکل جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہر خاتون جو یہاں ہماری بہن بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنا نام دے، اور مستورات کی تشکیل میں کوئی کھڑے ہو کے بات نہیں کرتا اور نہ کھڑے ہو کے تشکیل کی جاتی ہے، جن کی ذمہ داری ہے وہ پرچہ روٹیٹ نہ کیا کرے۔ 2-3 چیزیں میں ایڈ کر دوں اس میں، پرچہ روٹیٹ نہ کرے، جس خاتون کا ارادہ ہے، جس کے دل میں بات آ گئی ہے، جو اللہ کے دین کے لیے نکلنا چاہتی ہے، صرف وہ اپنے محرم کا نام دے دے، اور اگر پہلی دفعہ آئی ہے تو فون نمبر بھی دے دے، اور اٹھ کے کھڑے ہونے کی جانے کی کوشش نہ کرے دعا تک۔ اور ہر خاتون سے چاہا جا رہا ہے کہ اپنا ارادہ ظاہر کرے،
دوسرا یہ کہ باقی کافی سارے مذاکر کی چیزیں انشاءاللہ اپنے محرم سے کہیں کہ یہاں بیانات ہوتے رہتے ہیں، تو کسی دن گھروں میں تعلیم کیسے کی جاتی ہے اور عورتوں کی تعلیم کیسے کنڈکٹ کرنی چاہیے، اس کے اوپر بھی بات کریں۔ ابھی اس چیز کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ اپنے محرم سے کہیں، انشاءاللہ جماعتیں آتی جاتی ہیں، تو کوئی سمجھدار جو پرانا وقت لگے ساتھی آئیں گے، بزرگ آئیں گے، تو وہ اس کے بارے میں بھی ایکسپلین کریں گے۔ ہر 6 مہینے بعد مستورات کا جو اولڈ ورکر ہوتا ہے ان کا جوڑ ہوتا ہے، اور میرے خیال میں اس اکتوبر میں آپ کے یہاں کیمبرج میں ہونا چاہیے، اس میں جو ہے آپ کے ساتھ مذاکرے ہوں گے اور چیزوں کو کھول کھول کے بیان کیا جائے گا کہ یہ تعلیم کیسے ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے، اس کے کیا رول ریگولیشن ہے انشاءاللہ۔ تو ابھی جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب کے سب انشاءاللہ ارادہ کریں اور اپنے نام لکھوائیں اور پرچے کو وہاں مسجد میں بھیجیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جماعت نکلے اور برمپٹن میں یا مالٹن میں یا جہاں پہ بھی ان کا رخ بنتا ہے، ملٹن کے اندر اپنے محرم کے ساتھ آپ سب لوگ وہاں تشریف لائیں اور اللہ کو شکر ادا کریں، راتوں کو اٹھ کے اپنے آپ کو قبول کروائیں، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بھائی کو، اپنے خاوند کے لیے دعا کریں، قبول کروائیں انشاءاللہ۔ عورتوں کی دعا میں اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت رکھی ہے، انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد تشکیل کرنے والی بہنیں تشکیل کر لیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے اللہ، آج جتنے دینی مائیں بہنیں یہاں جمع ہیں، یا اللہ ان سب کا جمع ہونا قبول فرما لیا اللہ، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان ساری محفل میں جتنی مستورات بہن بھائی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان سب کی جو جائز ضروریات ہیں، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لے یا اللہ۔ یا اللہ یہ سب کے سب تیرے نبی کی امتی ہیں یا اللہ، ان کے بیٹے بیٹیاں ہیں یا اللہ۔ یا اللہ ہم کو دین کی محنت کو صحیح طریقے سے صحیح نہج پہ اخلاص کے ساتھ مرتے دم تک کرنے کے لیے قبول فرما لے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے جان مال وقت کو اپنی دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما دے، ہمارے گھروں کی، ہمارے مال کی، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما دے۔ ہم کو شیطان مردود کے دھوکے سے جو دائیں بائیں آگے پیچھے سے حملہ کرتا ہے یا اللہ، سب طرف سے ہماری حفاظت فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے گھروں کا دین کا گہوارہ بنا دے، ہم کو دین کے اوپر سنت کے اوپر چلنے والا بنا دے یا اللہ۔ ہم کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما دے، ہم سے ایسے اعمال کروا دے یا اللہ جس سے تو راضی ہو جائے یا اللہ۔ زندگی ایسے گزار دے جیسے تو چاہتا ہے یا اللہ۔ جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا یا اللہ، اس مقصد پہ پورا ہونے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، نہ علم ہے نہ عمل ہے یا اللہ۔ ہم تجھ سے مانگتے ہیں یا اللہ کہ تو ہی کرنے والی ذات ہے، تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے یا اللہ۔ یا اللہ جتنے مائی بہنیں بیٹھی ہیں یا اللہ، ان کے گھر والے ہیں یا اللہ، ان کے رزق میں برکت ڈال دے یا اللہ۔ یا اللہ ان کے رزق کو اتنا آسان فرما دے، ان کو رزق کی ضروریات سے اتنا آسان فرما دے کہ ان کا نکلنا آسان ہو جائے تیرے دین کی خاطر یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے قلوب کو بدل لے یا اللہ، دین کی طرف موڑ دے، ہم کو استقامت کے ساتھ مرتے دم تک اس کو صحیح نہج پہ کرنے والا بنا دے، ہم کو اخلاص والا بنا دے یا اللہ۔ ہمیں دنیا کے کوئی انعام و اکرام نہیں چاہیے یا اللہ، اگر تو ہماری قربانیوں کو قبول کر لے گا تو یا اللہ اس سارے علاقے میں ہدایت کے فیصلے کر دے، یہاں سے ہمارے بچوں کی، ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے مستورات کی ایسی جماعتیں نکلیں جو سارے پورے کینیڈا میں اور پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے یا اللہ۔ ہم سارے بہن بھائیوں کو آپس میں اتفاق کے ساتھ دین کی مدد کرنے والا بنا دے، اور یا اللہ ہم سب کو دیر اور دور کے لیے قبول فرما دے یا اللہ۔ ہم سب کو نیک اور ایک کر دے یا اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے جو ذمہ داریاں ہیں یا اللہ، ہم کو اس میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ۔ ہم اندھے ہیں یا اللہ، ہم کمزور ہیں یا اللہ، ہم بالکل باغی ہوئے کھڑے ہیں یا اللہ، تو معاف کرنے والا ہے یا اللہ۔ اپنے حبیب کی امت کو معاف فرما دے، تیرا وعدہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیری امت کو ہم تیرے بعد اکیلا نہیں چھوڑیں گے یا اللہ۔ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان
دکھ درد بیماری پریشانی مظالم میں سیلابوں میں یا اللہ مبتلا ہیں، ان کی بہت مدد و نصرت فرما دے یا اللہ، ان کی مدد فرما دے یا اللہ۔ کرنے والی ذات تو تیری ہے یا اللہ، تو ہی کرے گا تو ان کی مدد ہوگی یا اللہ۔ تو اپنے غیب سے ان کی ایسے مدد ایسے وسائل پیدا کر دے یا اللہ، ان کے دکھ درد کا مداوع کر دے یا اللہ۔ یا اللہ جتنی مائیں بہنیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما دے، جتنے بھی مسلمان ساری دنیا میں ہیں یا اللہ، جس بھی لائن سے تیرے دین کی مدد ہو رہی ہے یا اللہ، ان سب کی مدد کر دے۔ جس لائن سے بھی دین کی محنت ہو رہی ہے ان سب کی مدد و نصرت فرما دے، اس میں جتنی خیر پھیلے اس میں ہمارا بھی حصہ فرما دے یا اللہ۔ جتنے مسلمان آج تک ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، قبر کے عذاب سے نجات دے دے اور جنت الفردوس میں داخل کر دے یا اللہ۔ ہمارے بچے بچیوں کو بھی قبول کر لے دین کی محنت کے لیے، اس میں ایسے ایسے حافظ اور دائی بن جائے یا اللہ، جو تیرے دین کا پیغام لے کے ساری دنیا میں جانے والے بن جائیں یا اللہ۔ یا اللہ اس کام کو ہمارے لیے صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما دے اور ہمارے لیے اس کام کو کرنا آسان فرما دے۔ ہمارے بچے بچیوں کو عزت والا حیا والا بنا دے، ہمارے بچوں کو حیا والا بنا دے یا اللہ، ان کی ہر طرح سے حفاظت فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے اس کیمبرج کو یا اللہ ایسی ترقی دے دے، دین کا گہوارہ بنا دے کہ پورے کینیڈا کے لیے یا اللہ یہ ایک روشن شہر بن جائے۔ یہاں سے ایسی ہماری مستورات کو ہمت والا بنا دے جو اپنے محرموں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنے والی بن جائے یا اللہ۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم کو تو دعا بھی نہیں کرنی آتی یا اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ صدقے جو ان کی نیکی کی دعائیں تھیں وہ ہمارے حق میں قبول کر لے۔ جن چیزوں سے انہوں نے پناہ مانگی ہے یا اللہ ان سے ہم کو بھی پناہ عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔